سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں معذرت چاہوں گا اپنے تمام چینل کے سبسکرائبرز سے کہ میں کافی عرصہ اپنے چینل پر ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکا کچھ ذاتی مصروفیت کی وجہ سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب پراپر ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی۔ آج کے دن جو بھی لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور جو لوگ روزانہ کے حساب سے اپنے ہوراسکوپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو پہلے میں اسی چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کرتا تھا، میں نے ایک نیا چینل علیحدہ سے بنا دیا کیونکہ اس چینل کے اوپر وظائف کی اور باقی تمام ویڈیوز ہوتی ہیں جو کہ لوگوں کو نہیں ملتی ان کی وجہ سے، تو اس کے لیے علیحدہ میں نے چینل بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس چینل کا اسکرین شاٹ ہے اور اس کے بعد اس چینل کی جو ویڈیوز ہیں اس کا یہ تھمبنیل ہے۔ اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک یہاں آئی بٹن میں بھی اس چینل کا آپ کو مل جائے گا کسی بھی ایک ویڈیو کا، اور نیچے ڈسکرپشن کے اندر بھی میں ویڈیو کا لنک لگا دوں گا، آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اینڈ اسکرین پر آپ کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کو وزٹ کر کے سبسکرائب کر لیں۔ وہاں پر آپ کو اس ویڈیوز کی خوبی کیا ہے تھوڑا سا آپ کی مہربانی تفصیل سے سمجھ لیجئے گا۔ ڈیلی ہوراسکوپ تو ہوتا ہی ہے، اس کے بعد جادو کی وجود کی تکلیفوں کے لیے جو ہے شفا کے لیے اس کے اندر میں روزانہ دم ساتھ اپلوڈ کرتا ہوں۔ کاروبار کی ترقی اور باقی تمام پریشانیوں کے لیے اس کے اندر روزانہ کا ذکر ہوتا ہے جو آپ مل کر کرتے ہیں، اور اس میں ہر چیز کے لیے اینڈ میں دعا ہوتی ہے۔ ویڈیو میری تھوڑی لمبی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر ہوراسکوپ کے ساتھ ساتھ آپ کی تمام پریشانیوں کا حل بھی موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد میں جو اہم بات ہر بار بتاتا ہوں کہ میرے جو ہوراسکوپ ہے عام لوگوں کے لیے، جن لوگوں پر جادو ٹونا ہوگا ان لوگوں کے حالات ظاہر مختلف ہوں گے کیونکہ جادو ٹونے والے مریض کی پہلے ہی بندشیں لگی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی جو کہ اس بار بہت اہم ہے اور بہت بہترین ہے، جو کہ پورے کے پورے گھرانے کو انشاءاللہ تعالیٰ تندرستی دے گا، بے برکتی ختم کرے گا۔ خالی ایک بندے کے لیے نہیں ہے یہ، اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پورے گھر میں سکون ہوگا۔ بہت بہترین ہے اس بار کا آپ کا صدقہ بھی اور پڑھائی بھی، جو کہ ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب بات کرتے ہیں آپ کے ہوراسکوپ کے بارے میں۔ برج حوت سٹار ہے جی پائسس، آپ لوگوں کے لیے جون 2026 کا مہینہ کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے میں یہاں پر ایک بات کر دوں جو ضروری ہے۔ آپ کے سٹار کے اندر خاص طور پر جو سٹار سے تعلق رکھنے والی بچیاں ہیں جو پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں، اس مہینے کے اندر آپ کو دھوکہ ملے گا جی۔ ٹھیک ہے، تو میں ہمیشہ پہلے کاروبار کی بات کرتا ہوں تو یہ تھوڑی سی پریشانی والی چیز تھی، سوچا، اور یہ میرے شیڈیول سے ہٹ کر تھی، یعنی یہ اس چیز کے بارے میں نہیں بتاتا، کسی بھی سٹار کی ویڈیو جا کر دیکھ لیں، کسی میں نہیں بتایا، صرف آپ کے سٹار میں یہ بات بتا رہا ہوں۔ تو ایسے سٹار سے تعلق رکھنے والی جو بچیاں ہیں ان کو اس مہینے دھوکہ ملے گا، اپنے دل کو پہلے ہی سمجھا کے رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، نہ ہو سکتی ہے، اس کے بعد ایسا ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ پیار کرتے ہیں وہ آپ کو سارا کچھ کر کرا کے، تو آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ بیٹیاں ہوں میری تو میں اپنے حساب سے بات کر رہا ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کسی پر بھروسہ نہ کرو تو اچھا رہے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جو بات کریں گے وہ بزنس مین حضرات کی بات کریں گے، ایک ریڈی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک، جو بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں، یا پھر ایسے نوکری پیشہ حضرات جن کے ساتھ کمیشن ہو، وہ تمام بزنس مین کی کیٹیگری۔ آپ لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے مہینہ کیسا رہے گا، آپ اپنی دیکھ لیجئے گا کہ اس کے اندر آپ کہاں فٹ ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ نوکری نہیں کرتے، یہ چیز کرتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ مہینہ ایک پریشانی والا مہینہ ثابت ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے نقصان ہوتے رہیں گے، خاص طور پر ایسے لوگ جن کا تعلق مشینوں سے ہے، جیسے کہ ٹرانسپورٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ یا فیکٹریوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، آپ کو زیادہ تر نقصان ہونے کے چانس ہیں۔ چھوٹے نقصان ہونے کی وجہ سے کام رکے گا اور پرابلم ہوگی۔ جو صدقہ بتاؤں گا لاسٹ میں وہ لازمی کیجیے گا، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فرق پڑے گا، ورنہ آپ کے جو معاملات ہیں وہ نقصان میں ہوں گے۔ دیکھیں، صدقے، زکوٰۃ یا ایسی چیزیں بتانا آپ کے لیے ہی ہوتا ہے، یہ ہم لوگ یہ تو نہیں کہتے نا کہ ہم اعلیٰ کر دو، آپ کی ذات کے لیے ہوتا ہے، دیں گے۔ غیر شرع چیز ہو تو ہر انسان عقل مند ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ غیر شرع چیز ہے، نہ کرو۔ اگر شرع کے مطابق ہے، قرآن بتایا ہے، نیاز بتائیے، تو وہ تمہارے لیے ہی ہے، دے کر تو دیکھو، اللہ کی ذات دیکھو کتنا کرم کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز لازمی کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔
ورنہ نقصانات ہوں گے جی، ٹھیک ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں جو نوکری پیشہ حضرات ہیں، پرائیویٹ سیکٹر والوں کی بارے میں بتانے لگا ہوں۔ آپ کے لیے مہینہ ایک نارمل مہینہ ہوگا، خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی، بہت کم لوگ ہوں گے جن کی ترقیاں ہوں گی یا تنخواہیں بڑھیں گی، زیادہ تر لوگوں کے لیے نارمل مہینہ ہے۔ اور جو ہیں سرکاری نوکری کرنے والے، ان کے لیے یہ مہینہ تو ظاہر بہتر ہے نا، بجٹ آ رہا ہے تو تنخواہیں بڑھیں گی، اس کے اندر جو ہے ان کی ترقیاں بھی ہو سکتی ہیں، تو ان کا ایک شیڈیول کے مطابق ہے، وہ سٹار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، ایسے لوگ جو سرکاری نوکریاں کرتے ہیں اور راشی ہیں اور رہتے رہے ہیں، ان لوگوں کو اس مہینے کے اندر بے عزتی بھی دیکھنی پڑے گی، بہت سارے لوگوں کے معاملات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، پکڑے بھی جائیں گے، تو ان کو اس معاملے کے اندر نقصان ہوگا، احتیاط کرنی پڑے گی جی۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں، آپ کے لیے اس مہینے کا جو ہے تو سمجھ لیں کہ سینٹر کے 2 ہفتے، پہلا ہفتہ چھوڑ دیں، آخری 2 ہفتہ چھوڑ دیں، سینٹر کے 2 ہفتے جو ہیں 7 سے لے کر 21 تاریخ تک، یہ سب سے بہترین ثابت ہوں گے۔ اس دوران اپنے لیے نوکری کی تلاش میں نکلیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اچھی نوکری ملے گی جی۔ سیم یہی ٹائم جو ہے وہ نیا کاروبار کرنے والوں کے لیے کہ سینٹر کے 2 ہفتے آپ کے لیے بہتر ہیں، پہلا اور آخری ہفتہ اتنا مناسب نہیں ہے، تو اس دوران اپنا کاروبار شروع کریں تو زیادہ بہتر رہے گا، اچھا رزلٹ ملے گا آپ کو۔ اور سیم یہی جو ٹائمنگ نکل رہی ہے بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے نکل رہی ہے کہ اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بھی یہی 2 ہفتے مناسب ہیں پیپر جمع کروانے کے لیے۔ اگر پہلے ہفتے میں یا آخری ہفتے میں کروائیں گے تو معاملات جو ہیں آپ کے رک جائیں گے، اڑیں گے، اس کے بعد آپ کے معاملات میں عجیب قسم کی رکاوٹیں آئیں گی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فراڈ بھی ہو جائے، تو اس لیے احتیاط کریں تو سب سے زیادہ بہتر رہے گا۔ اب اگر کوئی میری بچی یہ جاننا چاہتی ہے، بچہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس مہینے کے اس کا رشتہ ہوگا یا نہیں، پہلے بتا دوں یہ ارینج کے بارے میں بتا رہا ہوں، لو میرج کے بارے میں نہیں، لو کے معاملات اور ہوتے ہیں۔ تو جی الحمدللہ لڑکے اور لڑکی دونوں کی بہت اعلیٰ ریشو آ رہی ہے، ٹھیک ہے، زیادہ تر جو ہے سمجھ لیں کہ 100 میں سے 30% کی ریشو، 35%، یہ بہت بڑی ریشو ہوتی ہے، 100% کبھی بھی نہیں ہوتا۔ جو سب سے زیادہ آج تک میری لائف میں ریشو آئی ہے وہ تقریباً 50% ہے، اور وہ اتنے سالوں کے اندر ایک بار آئی ہے، تو 30% بہت اچھی ریشو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 30% کے ریشو کے حساب سے رشتے ہوں گے جی انشاءاللہ تعالی۔ خاندان کے اندر اور باہر دونوں میں ہونے کے چانسز ہیں، مرد اور عورت دونوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ کی دلی خواہش بھی پوری ہوگی۔ اگر خاندان کے اندر آپ کا کوئی رشتہ ہوتا ہے تو اس میں ہلکی پھلکی، اگر آپ کی کوئی جیسے ملنا جلانا تو ہوتا رہتا ہے، تو ہلکا پھلکا بندہ کسی کو پسند کرتا ہے، تو وہ ہلکا پھلکا جو پسند ہوتا ہے وہ ارینج میں ہی آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے شدت سے چاہنا اور یہ کہنا کہ میرا ہو ہی اسی کے ساتھ، وہ لو میرج میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ کہنا کہ اچھا اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، نہ ہوا تو اور کہیں ہو جائے، وہ ارینج میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے معاملات جو ہیں اگر ایسی جگہ ہوئی تو وہاں ہو سکتا ہے آپ کا رشتہ ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں بے اولاد حضرات کی، جن میرے بچی کی اولاد نہیں ہے ابھی تک اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ہوگی نہیں۔ سب سے پہلے کیٹیگریز کے حساب سے بتا دوں، جن کی نئی شادی ہوئی ہے، فزیکلی طور پر بالکل سیٹ ہیں، میڈیکلی کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کے تو حمل ہونے کے چانسز ویسے ہی بھی ہیں اور سٹار کے مطابق بھی ہیں۔ جن کی شادی کو 2-4 سال گزر چکے ہیں، زیادہ عرصہ نہیں، 2-4 سال، 2-4 سال کے اندر ان کی شادی کو ٹائم گزر چکا ہے اور ان کو کوئی ہلکی پھلکی فزیکل پرابلم بھی ہے، تو اپنی میڈیسن لیں۔ شفا کے معاملات کے اندر سٹار بہت اچھا اس وقت جا رہا ہے، تو اچھا رزلٹ ملے گا انشاءاللہ تعالی، حمل بھی جلدی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے خاص طور پر آخری 2 ہفتے تو بہت بہترین جا رہے ہیں حمل کے لیے، تو پہلے ہفتوں کے اندر آپ کو میڈیسن لینی پڑے گی نا، تبھی جا کر آخری 2 ہفتوں میں حمل ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی وہ چیز بھی آپ کے لیے۔ اگر آپ کی شادی کو بہت عرصہ گزر چکا اور 18 وغیرہ کا مرض اور حمل ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی، حمل ضائع ہونے کے چانس کافی زیادہ ہیں، خاص طور پر اس مہینے کے پہلے اور آخری ہفتے کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو بہت احتیاط کرنی پڑے گی، کوشش کریں وزنی کام نہ کریں، اگر کسی سے علاج کروایا تو اس نے جو احتیاط بتائی اس کو دل و جان سے کریں، تو پھر اللہ کی ذات کرم کرنے والی، زندگی موت میرے رب کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے جی، اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ صحت کے معاملات اس مہینے کے اندر ٹھیک ہیں، موسمی اثرات کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے جی، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کا کوئی جائیداد کا مقدمہ چل رہا ہے تو وہ اس مہینے کے اندر آپ کے حق میں اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ کچھ فیصلہ ہو جائے یا پھر تاریخ پڑ جائے۔ تاریخ اگر اگلے مہینے کی پڑ جائے تو پھر تو بہترین ہے، یعنی کہ اگلے مہینے کے اندر آپ کا فیصلہ ہو جائے گا اور آپ کے حق میں ہو جائے گا۔ زیادہ تر سٹار والے جو ہیں ان کا اس مہینے اور اگلے مہینے کے اندر چانسز ہیں جی ان کے حق کے اندر فیصلہ ہونے کے، تو اس مہینے کو آپ جڑ سمجھ لیں اور اگلے مہینے میں پھل سمجھ لیں،
ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ پر اگر آپ کے حق میں اس صورت میں ہوگا کہ اگر آپ کا اوریجنل ہے، اگر فیک ہے، آپ نے خود جان بوجھ کر آپ کی جگہ ہی نہیں اور کسی اور کے اوپر کر دیا تو وہ آپ کے الٹ ہوگا، پھر آپ کے حق میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو اس مہینے کے اندر قرض واپس ملنے کے چانس ہیں جی۔ اور یہ میں کاروباری نہیں کہہ رہا، یہ وہ کہہ رہا ہوں جو رشتہ داروں کو دیا جاتا ہے، دوستوں کو، جان پہچان والوں کو دیا جاتا ہے، وہ والا قرض ہے، تو ملنے کے چانسز ہیں جی، بشرطے کہ اس کے پاس پیسے ہوں۔ دشمن اس مہینے آپ کے اوپر غالب نہیں آ سکیں گے بشرطے کہ آپ خود جا کر کسی سے پنگا نہ لیں، ورنہ وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میاں بیوی کے معاملات کے اندر چھوٹی موٹی نوک جھوک ہوگی، مگر طلاق وغیرہ یا ایسے معاملات کے اندر کچھ نہیں ہوگا۔ لڑائی جھگڑا ہوتا رہے گا، صلح بھی ہوتی رہے گی، ہنسی خوشی ٹائم بھی گزرتا رہے گا۔ زیادہ آپ کی لڑائی جو ہے کسی دوسرے کی وجہ سے ہوگی، وہ اولاد بھی ہو سکتی ہے، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، اپنی آپس کی وجہ جو ہے وہ کم ہوگی جی، ٹھیک ہے جی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی جی۔ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی۔ بات اچھے سے سن لیجئے گا، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ ظاہر بات کو سمجھاؤں گا تو آپ اس کے مطابق جو ہے نا کریں گے، اور اس کے انشاءاللہ تعالی میں رب العزت کی ذات نے کرم کیا تو بہت آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو میں آپ کو آج پڑھائی اور ختم پاک بتانے لگا ہوں، یہ اگر آپ لوگوں نے دے دیا تو آپ کو انشاءاللہ تعالی اگلے مہینے کے اندر اتنا اچھا رزلٹ ملے گا کہ آپ کی سوچ بھی کام نہیں کرتی۔ یہ رشتوں کی بندش کے اندر بھی کام کرتا ہے، اس کے بعد کاروبار کے اندر بہت زیادہ ترقی کے لیے کام کرتا ہے۔ گھریلو پریشانیاں، خاص طور پر ایسے لوگ جن کے اندر میاں بیوی کے معاملات خراب ہوں، گھریلو لڑائی جھگڑے ہوں، بے برکتی ہو، ان تمام چیزوں پہ کام کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا صدقہ اور پڑھائی آپ لوگوں کو آج دینے لگا ہوں جو کہ پورے گھر کا ایک طرح سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیں گے آپ ہی، مگر گھر کے اندر جتنے لوگ ہوں گے تمام پر اس کا اثر آئے گا، اور اس کا اثر آنے سے یہ ہوگا کہ لڑائی جھگڑا ظاہر کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تمام معاملات گھر کے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ یہ آپ نے دینا ہے سوموار والے دن۔ کوشش تو کریں کہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے دیں، اگر نہ ہو تو اس کے بعد بھی پہلے کے اندر دے لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اگر پہلا آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور یہ 1 جنوری کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہی جو پہلا سوموار آپ کو آئے، آپ نے اس دن آپ نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ ایک بندہ بھی کر سکتا ہے، گھر میں 2 بندے مل کر بھی کر سکتے ہیں، 3 بندے مل کر بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بندہ بھی کرے گا سب کے پورے گھر کے اوپر اس کے اثرات آئیں گے، کیونکہ یہ 12 کے 12 ستاروں کے لیے بہترین ہے جی۔ طریقہ کار سوموار والے دن یہ آپ نے کرنا ہے، کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، مگر صرف 2 وقتوں کو چھوڑ کر ایک صبح فجر کے بعد جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے اسے چھوڑ دینا ہے، اور جو مغرب سے پہلے زوال کا ٹائم آتا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ باقی آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ آپ ایک اندازہ نکال لیں کہ آپ عصر سے پہلے کر سکتے ہیں جی، صبح تقریباً 5-6 بجے سے لے کر عصر سے پہلے آپ یہ عمل مکمل کر سکتے ہیں۔ 12 قسم کی آپ نے چیزیں رکھنی ہیں۔ اگر کوئی بہت غریب ہے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو 12 قسم کی ٹافیاں رکھ لے، ٹھیک ہے۔ 3-4 ٹافیاں ایک قسم کی، 3-4 قسم ایک قسم کی، تو اس طرح کی 12 قسم کی ٹافیاں رکھ لے۔ کوئی بھی چیز ہو مگر 12 قسم کی ہو۔ مٹھائی اگر آپ نے رکھنی ہے، جیسے آپ 4-5 قسم کی مٹھائی لے لیتے ہیں، ساتھ کوئی آلو چاٹ، کوئی اس طرح کی چیزیں کر کے، تو ان کی 12 اقسام کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیچ میں روٹی آ جاتی ہے، دودھ آ جاتا ہے، پانی آ جاتا ہے، یہ 3 چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کے اندر کچھ سالن چھوٹے موٹے رکھ لیں۔ اس طریقے سے چیزیں آپ نے 12 مکمل کرنی ہیں جی، ٹھیک ہے۔ 12 چیزیں آپ نے رکھنی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے جو پڑھائی کرنی ہے، سورہ یاسین پڑھی جائے گی 12 بار، سورہ کوثر پڑھی جائے گی 112 بار، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چار کل جو ہیں وہ 12 بار پڑھے جائیں گے۔ اچھا، یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، 4 کل اس طرح نہیں پڑھے جائیں گے کہ جیسے آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں تو وہ 12 بار آپ نے پڑھنی، نہیں، چاروں کل تعداد ایک ترتیب سے پڑھے جائیں گے، پھر وہ ایک بار گنا جائے گا۔ تو یہ اس طریقے سے کوشش کریں کہ یہ 4 کل جو ہے وہ ایک بندہ مکمل کرے، ٹھیک ہے۔ سورہ یاسین بڑی ہے تو 2 بندے 3 بندے مل کر پوری کر لیں۔ سورہ کوثر وہ ایک بندہ پوری کر لے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اسی طریقے سے یہ جو میں نے دعا لگائی ہے تصویر، یہ آپ نے اس کا اسکرین شاٹ لے لینا ہے، یہ بھی ایک بندہ پورا کرے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی آپ نے 12 بار پڑھنی ہے۔
اس پڑھائی کو مکمل کرنے کے بعد ایک بندہ بھی یہ کر سکتا ہے، 2 3، مگر کیا ہوگا، سورہ یاسین صرف مل کر پڑھ سکتے ہیں، باقی جو بھی بیچ میں جیسے 4 کل ہیں پھر بتانے لگوں، ایک بندہ پڑھے گا، مل کے نہیں پڑھا جائے گا۔ سورہ کوثر دوسرے بندے کو کہہ دیں کہ جی آپ سورہ کوثر 112 بار پڑھ دیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو دعا ہے آپ خود پڑھ لیں، کسی کو کہہ دیں، تو اس طریقے سے یہ چیز ہوگی۔ پڑھائی کو مکمل کرنے کے بعد اللہ کی ذات سے دعا کی جائے گی، جو آپ کا دل کرے، جیسے آپ کا دل کرے آپ وہ کریں گے، مگر اس کے اندر صرف ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اس دعا کے اندر صرف اور صرف آپ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے جو بھی کریں گے باہر کے لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا احصال ثواب جو ہے وہ اپنے گھر کے تمام لوگوں کے لیے جو پردہ کر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ان کو آپ پہنچائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طریقے سے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی روحوں کو سکون بھی ملے گا، اور اس سے آپ کو اس طریقے سے فائدہ ہے۔ دعا جب آپ یہ مکمل کر لیں گے، جو آپ نے چیزیں بنائی ہوں گی اس کو اس طریقے سے آپ استعمال کریں گے کہ جیسے سب سے کم تر چیز، اگر آپ نے بیچ میں پانی رکھ لیا ہے، اب پانی جو ہے وہ آپ باہر تقسیم نہیں کر سکتے، تو پانی 1 2 3 لوگ جو گھر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ مل کر پی لیں، باقی چیزیں آپ گھر کے اندر بھی بیچ میں کچھ لوگ کھا سکتے ہیں اور باہر بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ باہر تقسیم کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، یہ نہیں کہ گھر کے اندر ہی سارا کچھ کر لیں، اس کے اندر بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے تھوڑا بہت گھر میں لازمی، اور گھر کے والوں کے لیے بھی کھانا ضروری ہوتا ہے، تو اس طریقے سے اب گھر والے بھی کھائیں گے اور اس چیز کو باہر بھی تقسیم کریں گے، چاہے تھوڑی ہو جتنی بھی ہو۔ تو ایک دفعہ یہ کر کے دیکھیے گا، میرے اللہ کی ذات نے کرم کیا تو آپ کے ستاروں کی منحوست بھی ختم ہوگی، گھر میں برکت بھی آئے گی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ اگر کوئی بندہ چاہے تو وہ ہر مہینے کے پہلے سوموار یہ عمل کر سکتا ہے، روزہ رکھے تو زیادہ بہتر ہے، گھر میں کوئی ایک بندہ جو ہے وہ روزہ رکھے تو زیادہ بہتر ہے، اور وہ اس دن جو ہے اسی کی ایک چیز کو رکھ لے اپنے لیے، اور افطاری جو ہے وہ اسی میں سے کسی ایک چیز کی کرے، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں رکھ سکتے تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ چیز کو بہتر بنانے کے لیے عمل ویسے یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے، مجبوری نہ کیجیے گا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی، آپ ایک دفعہ یہ عمل کریں، اگر میں رب نے کرم نہ کیا تو میں انشاءاللہ تعالی اس کا ذمہ دار ہوں گا، کیونکہ رب کا قرآن جو ہے وہی برکت کا سب سے اہم جو ہے جز ہے، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اور ترتیب سے پڑھا جائے اور اس کی ہر ایک چیز ترتیب سے بنائی جائے، ختم پاک دلایا جائے، یعنی اس رب کی نیاز دی جائے، ختم پاک اس رب کی نیاز ہی ہوتی ہے، تو اللہ کی ذات بڑا کرم کرتی ہے جی۔ اللہ کی ذات آپ کو ہر طرح کی خوشیاں دے، ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ میرا رب العزت ہر اس بچی کو اولاد عطا فرمائے جس کی بیچاری کو اولاد نہیں ہو رہی، گھر میں پریشانیاں ہیں، وہ میرا مالک دور کرے۔ اگر کوئی جادو کی وجہ سے پریشان ہے تو میرا رب اس کے دشمن کو تباہ و برباد کر دے، اور اس کے دشمن کو ایسی اذیت دے کہ وہ پوری عمر کبھی کسی کی طرف دوبارہ آنکھ نہ اٹھا کے دیکھ سکے۔ اللہ کی ذات آپ پہ رحم کرے جی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔